کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر سکتے۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، صدق کے دل سے معافی مانگے، قوم کے سامنے وعدہ کرے، نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے۔ ویسے بھی بات چیت سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے۔ پاک فوج نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ پاک فوج پر حملہ اور شہیدوں کی تصدیق کرنے والے سیاسی انتشاری ٹولے سے بات نہیں ہو سکتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا، کہا بات چیت سیاسی جماعتوں میں زیب دیتی ہے، فوج کو نہیں۔ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا نہیں، عوام کا ہے۔ 9 مئی والوں کو آئین کے مطابق سزا دینا پڑے گی، سزا نہ دی گئی تو عدالتی نظام سے اعتماد اٹھ جائے گا، کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ ایک ہی راستہ ہے، انتشاری ٹولہ سچے دل سے معافی مانگے، نفرت چھوڑ کر تعمیری سیاست کرے۔ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر کے کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، کوئی ابہام نہیں، ورگلانے اور اہداف بتا دے کہ تمام شواہد موجود ہیں۔ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو واقعے کی تہ تک جایا جائے، 2014 دھرنے کے محرکات بھی دیکھے جائیں۔ 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ سیاسی ٹولہ شے لیتے لیتے یہاں تک پہنچا کہ اپنے ہی اداروں پر حملہ کر دیا۔ فوج نے تو اپنا خود احتسابی عمل تیزی سے مکمل کر لیا تھا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی پر جو الزامات ہیں اس کی انکوائری 2 اسٹار افسر کر رہے ہیں۔ بیانیہ بنایا جا رہا ہے 8 فروری میں 9 مئی غائب ہو گیا، گم ہو گیا۔ 8 فروری کو ٹرن آؤٹ وہ تقریباً 47%، تقریباً 6.5 کروڑ جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ۔ اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی، اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین، کہ کل کا بنتا ہے 31، تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا۔ مخصوص جماعت کو ووٹ 9 مئی کے حق میں نہیں تھا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا 8 فروری کے الیکشن کے بعد ملک کی 93% آبادی اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی۔ کے پی کی آبادی پاکستان کی کل آبادی کا 7.5% ہے۔ 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ کل رجسٹرڈ ووٹوں کا صرف 31% ایک مخصوص پارٹی کو ملا۔ مجموعی آبادی کے صرف 8% نے مخصوص پارٹی کو ووٹ دیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہو ہم نے الیکشن میں مداخلت کی ہے تو ثبوت لائیں۔ کچھ سیاسی حلقے سوشل میڈیا میں اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، ثبوت مانگے جائے تو مزید الزام لگاتے ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں ملکی سالمیت داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آئین اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا۔ صبح شام الزام تراشیوں پر مقننہ کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ بولے کسی کو کوئی اڈے دیے گئے نہ دیے جائیں گے۔ ایک سوال پر کہا 6 ججز کا معاملہ عدالت میں ہے، صرف اتنا کہوں گا بغیر ثبوت الزام لگانا درست نہیں۔ بہاول نگر واقعے کے فوری بعد سیکیورٹی اور پولیس افسران نے اس معاملے کو حل کیا۔ بات ہم نے کسی سے نہیں کرنی ہے، نہ ہم بات کریں گے، نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ کرنی نہیں ہے بات، تو 3 رکنی کمیٹی کیوں بنائی ہے عمران خان صاحب؟ وہ کمیٹی جو ہے نا بیسیکلی اس کے اندر کنفیوژن ہے، اس پہ کنفیوژن ہے کہ بنی ہے کہ نہیں بنی۔ میں کیونکہ جو خان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد پی ٹی آئی کا بڑا یو ٹرن، ہم کسی سے مذاکرات نہیں چاہتے، کنفیوژن ہے کہ کمیٹی بنی بھی یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کمیٹی کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ سابق سپیکر اور رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں کسی سے بات نہیں کرنی، ہم صرف آئینی اور قانونی حق چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، چاہتے ہیں تمام ادارے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے متعدد بار کہا تھا مذاکرات کریں گے تو صرف پاک فوج سے کریں گے۔ بات چیت کے لیے بانی پی ٹی آئی نے 3 رکنی کمیٹی کا بھی اعلان کیا تھا۔ 9 مئی 2023 کو ایک شخص اور گروہ نے اپنے ذاتی ایجنڈے اور اقتدار کی ہوس میں وطن عزیز کی اساس پر حملہ کیا۔ پاک فوج کی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 9 مئی کو ایک شخص نے اقتدار کے حصول کے لیے اپنے گروہ کے ساتھ وطن عزیز کی اساس پر حملہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ویڈیو بیان، بولے اس روز جو کچھ کیا گیا ایسا ہمارے دشمن بھی نہیں سوچ سکتے۔ عسکری تنصیبات پر حملے کرنے والے کے چہرے قوم کے ذہنوں پر نقش ہیں، ان کی سزا کا فیصلہ آئین و قانون کرے گا۔ جو جج مداخلت پر کچھ نہیں کرتا گھر بیٹھ جائے، اس شخص کو جج نہیں ہونا چاہیے۔ ججز خط پر از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا سب جج سن لیں، میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم کمزور ہیں،
ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں. کسی بھی جج کو صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہٹا سکتی ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہمیں عدلیہ میں مداخلت تسلیم کرنی چاہیے. چیف جسٹس نے کہا اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے کہا ججز نے خط میں انتہائی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. سپریم کورٹ ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنائے. چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ چاہتے ہیں تفتیش ہو اور کرمنل لا کے تحت کارروائی ہو؟ ہمیں دیکھنا ہے کس طرح معاملے کو ڈیل کرنا ہے. سب کا ہدف اور مقصد آزاد عدلیہ ہے. تنقید اور جھوٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. کمشنر راولپنڈی نے جھوٹ بولا جس کو سارے میڈیا نے دکھایا. Federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies and it is for the federal government to explain its position before this court. عدلیہ میں سنگین حکومتی مداخلت پر وفاق کو جواب دینا ہے، جیسا کہ ہائی کورٹس کے جواب میں بھی اجاگر کیا گیا. عدلیہ کی آزادی پر سنگین حملوں کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا. جسٹس اطہر من اللہ کا گزشتہ سماعت کے تحریری حکم نامے میں نوٹ لکھا خفیہ اداروں کو کنٹرول کرنے والی وفاقی حکومت ان واقعات پر اپنی پوزیشن واضح کرے. ان واقعات پر کارروائی حتمی طور پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہائی کورٹس نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے واقعات اب بھی جاری ہیں. چیف جسٹس نے کہا حکم نامے میں ایجنسیوں سے پہلے جواب مانگ لیا گیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ بولے وہ محض تجاویز پر جواب مانگا گیا ہے. سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ ہیڈ تھے ڈیلیگیشن کے. آپ لوگوں کی جو تعریف کی اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ وزراء وہاں پر نہ صرف مکمل طور پر موجود تھے، وہ ہر قدم پر گائیڈ کر رہے تھے، سپروائز کر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وزیر اعظم نے کہا سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد معاشی تعلقات کے لیے اہم پیش رفت ہے. کابینہ اجلاس میں ایئر سیال کو چین، ملیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ترکیہ، برطانیہ، کویت میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی. وزیر اعظم سے جاپانی کاروباری وفد کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا جاپان اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں. وقت آ گیا دونوں ملک مختلف شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیں. پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت میں سرمایہ کاری کی بہترین استعداد موجود ہے. جاپانی وفد کا کہنا تھا پاکستان میں ہائبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع کر دی. کسی لیڈر کو ٹاسک دیا کہ دوستی کروائے، کوئی ایسا ٹاسک نہیں ہے. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں. میں کابینہ کا حصہ ہوں اور وزیر اعظم صاحب کا اگر ایسا کوئی ٹاسک دیتے کسی کو تو کابینہ کو اور مجھے معلوم ہوتا. بھارت سے دوستی کرانے کا ٹاسک کسی شخصیت کو نہیں دیا گیا. کوئی ٹاسک دیا جائے گا تو کابینہ فیصلہ کرے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس. کہا امید ہے مئی میں سعودی ولی عہد پاکستان آئیں گے. سعودی ولی عہد نے رمضان میں دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی تھی. تاریخوں کا فیصلہ ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے گا. بولے ای سی سی کے کسی اجلاس میں گندم درآمد کی اجازت نہیں دی. 9 اگست تک دوران صدارت ای سی سی میں کوئی منظوری نہیں دی. پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں کتنی آپ کی پروڈکشن ہے، پنجاب کتنا پروڈیوس کر رہا ہے، سندھ کتنا پروڈیوس کر رہا ہے، کے پی، بلوچستان، اور کتنا اس نے کنزیوم کرنا ہے. یہ جمع کر کے فوڈ سیکیورٹی جو اس وقت اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے پاس ریکنسائل ہوتا ہے. صوبوں پہ ڈالا ہے نہ کسی اور پہ ڈالا ہے. میں نے اپنی ذمہ داری کی. گندم معاملے کو کبھی کسی صوبے یا کسی اور پر نہیں ڈالا. 18ویں ترمیم کے بعد گندم کی خریداری کا ڈیٹا صوبے اکٹھا کرتے ہیں. کسی پر الزام نہیں لگا رہا. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں گندم بحران کی بطور فوڈ سیکیورٹی انچارج ذمہ داری خود قبول کی. صوبوں نے جو ڈیٹا فراہم کیا اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا. گندم بحران پر کوئی صحت مند بحث نہیں ہو رہی. میں کوئی مغل بادشاہ نہیں کہ فرمان جاری کر دیا اور عمل ہو گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اور کاکڑ صاحب کے خلاف گندم انکوائری ہو. سامنا کرنے کو تیار ہیں.
موجودہ حکومت کے دوسرے ماہ بھی گندم کی درآمد جاری رہنے کا انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے اپریل میں 86,800 میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی۔ اپریل 2024 میں 7 ارب روپے سے زائد کی گندم درآمد ہوئی۔ موجودہ حکومت کے پہلے 2 ماہ تقریباً 7,78,000 میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی۔ نگراں دور میں 27,58,226 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ SIFC میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو، انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں اف دے کین بی یوزڈ کہ جو پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ SIFC میں پاک فوج کا کردار سہولت کاری کا ہے۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ فوج ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا مقصد اداروں کی مدد کرنا ہے، جگہ لینا نہیں۔ کئی ملکوں میں معیشت مضبوط بنانے کے لیے فوج کی مدد لی جاتی ہے۔ ہم حکومتی منشا کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ DGI SPR میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں پاک فوج اور ذیلی اداروں نے 360 ارب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹی کی مد میں ادا کیے۔ فلاحی ادارے پر سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ یہ فلاحی ادارے کئی 100 ارب سرکاری خزانے میں جمع کرا رہے ہیں۔ بھارتی فوج آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے۔ LOC پر معصوم کشمیریوں کی جان کو خطرہ ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ DGI SPR کا کہنا ہے بے گناہ کشمیری بھائیوں کو غیر قانونی آپریشن میں قتل کیا جا رہا ہے۔ بھارت کھلم کھلا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت عالمی سطح پر سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث ہے۔ کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ داسو میں چینی انجینئرز پر حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے ملتی ہیں۔ دہشت گردوں ان کے سہولتکاروں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ پاکستان نے افغان سرحدی علاقوں میں کارروائی کر کے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنا کر 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا مسنگ پرسنز پیچیدہ مسئلہ ہے۔ حال ہی میں کچھ دہشت گرد مارے گئے جو مسنگ پرسنز میں شامل تھے۔ 80% مسنگ پرسنز کو ٹریس کیا جا چکا۔ باقی ملکوں میں تو مسنگ پرسنز کی تعداد لاکھوں تک جاتی ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں کے مقابلے کے لیے پولیس کو فوجی ہتھیار دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے ملٹری گریڈ کے ہتھیاروں کی منظوری ہو چکی۔ ڈاکوؤں کے پاس پہلے سے ملٹری ہتھیار ہیں۔ کوئی مقامی سردار ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہے تو اسے معاف نہیں کریں گے۔ مجھے خود بتائیے کہ 9% ٹیکس ٹو GDP ریشو یہ کس طرح یہ ملک چل سکتا ہے؟ فلانتھرپی سے ملک نہیں چل سکتے، ملک صرف ٹیکسز دینے ہی سے چل سکتے ہیں۔ ملک خیرات نہیں ٹیکس دینے سے چلے گا۔ صرف 9% ٹیکس ٹو GDP کے شرح سے ملک کیسے چل سکتا ہے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک طبقے پر ٹیکس لگا دیں۔ ٹیکس اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا ضروری ہے۔ مہنگائی اب 17% پر آ چکی جو مزید کم ہوگی۔ جولائی اگست تک پالیسی ریٹ بھی نیچے آئے گا۔ اگلے 7 سے 10 دن میں IMF کا مشن پاکستان آئے گا جس سے آئندہ پروگرام پر بات ہوگی۔ پینشن کے اخراجات کو قابو میں لانے کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال سے بڑھا کر 65 سال تک کرنے کی اقدامات زیر غور ہیں۔ سمز والے معاملے پر کہا جا رہا تھا کہ فورن انویسٹرز ناراض ہو جائیں گے۔ موبائل بل ہزاروں میں دے رہے ہیں تو فائلر کیوں نہیں بن رہے؟ فیصل آباد میں کروڑوں روپے کے لین دین کے معاملے پر تاجر کے ملازم کی خودکشی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حارث نے اپنی ضمانت پر مالکان علی اور طیب کو کروڑوں روپے کا دھاگا لے کر دیا تھا۔ مالکان نے مال کی رقم دی، نہ کئی ماہ سے حارث کو تنخواہ ملی۔